کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ نبیوں سے آلہ میرا کالی کملی والا، وہ ختم رسول، وہ فخر رسول، مولائے کوئی دانائے صبح، وہ ختم رسول، وہ فخر رسول، مولائے گل دانائے سبل، دانائے سبل، ان کا چہرہ وضحا ایسا میں نے حسینہ دیکھا ان جیسا، ما زاغ بصر ہے آنکھیں ان کی، واللیل کما لہ زلفیں ان کی، ان کا چہرہ وضحا ایسا میں نے حسینہ دیکھا ان جیسا، ما زاغ بصر ہے آنکھیں ان کی، واللیل کما لہ زلفیں ان کی، ان کے حسن میں ایسا جادو، ان کے حسن میں ایسا جادو رہا دل پہ کسی کا نہ۔ محترم حاجی عبدالرشید اصغر صاحب آل معروف اللہ والے، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع قصور، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم حاجی عبدالرشید اصغر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہ الکریم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ میں تقریر کرنے کے لیے نہیں حاضر ہوا، میں نے جو چھوٹی سی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ کہتے ہیں آپ کو ہم نے بلند کیا، آپ کا ذکر بلند کیا۔ دو ہی لفظ ہیں، جب بھی میرے نبی پہ کسی نے کوئی لفظ یا کسی ہاتھ سے زبان سے ایذا پہنچانی چاہیے تو میرے اللہ نے نبی پاک کو بولنے نہیں دیا بلکہ اس کا خود جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اور ان کی شان کے لیے کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور جن لوگوں نے نبی سے بغاوت کی، اعلان نبوت کیا، وہ اس دنیا میں ذلیل ہوئے، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان مال کی قربانی دی، میرے اللہ نے ان کا ذکر ایسے کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ہمیں ان میں جو اللہ سے یہ انعام حاصل کر چکے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد میں آج کہنے کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ محترم ہمارے قائد، ہمارے امیر مرکزیہ جناب ساجد میر صاحب، ان کی آمد سے میرا نہیں ضلع قصور کا قد جو ہے وہ بڑا ہے۔ اللہ ان کی آمد ہمارے لیے ویسے برکت نصیب فرمائے، اور میں چاہتا ہوں جیسے انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، ساتھ رانا شفیق الرحمان صاحب اور ہمارے سرپرست جناب محمود عباس صاحب اور سٹی قصور شہر کے نوجوان اور امیر مرکزی جمعیت جناب اقبال صاحب اپنے بلال صاحب، ان کی شب و روز محنت جو کی ہے اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ ان کے ساتھ ساتھ ضلع قصور ان سے پیچھے نہیں رہا، جب بھی وہ گئے ہمارے پاس 2 دفعہ ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اب میں لفظ کہنا چاہتا ہوں صرف ختم نبوت پر، میں نے لمبی تقریر نہیں کی، ذرا میری بھی حوصلہ افزائی، اور جناب نے ہمارا اگر قد بڑا کیا ہے تو امیر محترم کو یقین تو دلائیں، آپ جہاں بلائیں گے ہم ہوں گے، ہم جہاں بلائیں گے بولو بولو، ہم جہاں بلائیں گے ہم ہوں گے۔ اور مل کر لگاؤ یہ نعرہ سبھی، کیونکہ میں شاعر بھی ہوں، اور محترم امیر مرکزیہ جب بھی مجھے بلاتے ہیں تو کبھی نام نہیں لیتے، کہتے ہیں آؤ شاعر صاحب، اور مجھے یہ فخر ہوتا ہے۔ مل کر لگاؤ اور یہ نعرہ سبھی
ختم الرسل ہے ہمارا نبی. مل کر لگاؤ، مل کر لگاؤ یہ نعرہ سبھی. ختم الرسل ہے ہمارا نبی. نعرہ کسی نے نہیں لگا، میں لگاتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر اور نعرہ تکبیر. ختم نبوت کا پاسباں ساجد میر، ساجد میر، ساجد میر. ذرا پھر سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. نعرہ 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 تکبیر. ختم نبوت کا پاسباں ساجد میر، ساجد میر. ختم نبوت ہمارا دین، ہمارا ایمان ہے. ختم نبوت پہ جان بھی قربان ہے. وہ ختم نبوت ہمارا دین، ہمارا ایمان ہے. ختم نبوت پہ جان بھی قربان ہے. اہل حدیث کی آواز نہیں دبی کبھی، اہل حدیث کی آواز دبی نہیں کبھی. مل کر لگاؤ یہ نعرہ سبھی. ختم الرسل ہے ہمارا نبی. آخری ان کے سوا کوئی بھی گوارا نہیں ہے. میں سٹیج سے درخواست کروں گا توجہ صرف 1 منٹ. ان کے سوا کوئی بھی گوارا نہیں ہے. ان کے بعد کوئی نبی ہمارا نہیں ہے. مانے وہی بات جو انہوں نے کہی. جس کو ذرا دماغ میں تو لائے جو میں کہہ رہا ہوں. مانے وہی جو بات انہوں نے کہی. اور مل کر لگاؤ یہ نعرہ سبھی. ختم الرسول ہے ہمارا. آخری گن مین پہرے دار ہیں ہم. سب کہو کہ ہم گن مین پہرے دار ہیں ہم، اور ختم نبوت کے علم بردار ہیں ہم. گن مین پہرے دار ہیں ہم، ختم نبوت کے علم بردار ہیں ہم. رشید اصغر نہیں بات یہ ڈھکی چھپی چھپی. اور یہ نعرہ لگاؤ سبھی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اور ختم رسول کے پاس با ساجد میر، ساجد میر، ساجد. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب کے ناظم حضرت مولانا میاں محمود عباس حافظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محترم جناب میاں محمود عباس حافظہ اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد قابل تحسین اور قابل داد ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث سی ڈی قصور کے ذمہ داران. میری مراد قاری بلال احمد صاحب، قاری اختر صاحب، پروفیسر زہر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کی یہ روح پرور شاندار اور باوقار تقریب اور اجتماع کا انعقاد کر کے اپنی مسل کی غیرت اور اہمیت کا اظہار فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کی جہود طیبہ کو قبول و منظور فرمائے. حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ قائد ملت سلفیہ حضرت علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ تعالی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. ہم ان کو بھی اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں
اور ان کی تشریف آوری پر ان کے شکر گزار ہیں۔ جس مسلک، جس عقیدہ اور جس منہج کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہم علی وجہ البصیرت شرح صدر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب و سنت کا دوسرا نام ہے، جس کی اساس اور بنیاد آج سے 1400 سال قبل سرور کونین ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ پہ رکھی تھی کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ یہ سلسلہ چلتے ہوئے عرب سے عجم میں پہنچا، ہندوستان میں پہنچا، تو ہمارے اکابرین نے اس مسلک، اس عقیدہ اور اس منہج کی پاسبانی کے لیے لا تعداد بے شمار قربانیاں پیش کی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی خاطر ہمارے آباء و اجداد نے اپنے محلات، باغات، جائیداد، حتیٰ کہ اپنا وطن افغانستان چھوڑ کر ہندوستان امرتسر میں ڈیرے لگائے، اور یہاں آ کر بھی اس مسلک کے پرچار کے لیے عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے بے شمار قربانیاں پیش کی۔ جب بھی کسی باطل مسلک نے، مذہب نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو ہمارے آباء و اجداد نے میدان میں آ کر اس کی سرکوبی کی، اس کا قلع کما کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا لکھوی خاندان، روپڑی خاندان، غزنوی خاندان اور حضرت علامہ مفسر قرآن مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اجمعین سے گزرتا ہوا ہمارے تک پہنچا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس منہج، ہمارے اس مسلک کی حقانیت اور سچائی کی یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ نے اس مسلک کے ماننے والوں کو، حاملین کتاب و سنت کو ہر دور میں ایسے اکابرین عطا فرمائے، ہماری قیادت کے لیے ایسی شخصیات کا چناؤ کیا۔ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی اور اس کی توفیق سے وہ ایک ایک شخص تقوی، پرہیزگاری اور اخلاص کا پہاڑ تھا۔ یہ سلسلہ چلتے ہوئے آج حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ کی قیادت تک پہنچا ہے، تو اللہ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی زندہ تبندہ تاریخ کو دہراتے ہوئے اس مسلک کی پاسبانی کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 8-9 مارچ کو کالا شاہ کاکو جی ٹی روڈ لاہور میں ایک بہت بڑی عالمی کانفرنس کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ کانفرنس اللہ کی مہربانی اور اس کی توفیق سے جہاں عقیدہ ختم نبوت، جہاں نفاذ اسلام،
جہاں استحکام پاکستان نظریہ پاکستان کے لیے سنگ میل ثابت ہوگی، وہاں یہ کتاب و سنت کے ماننے والوں کی شان و شوکت کا مظہر بھی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آج ہم نے قصور سی ڈی قصور میں امیر محترم یہ اعتماد دلانا ہے، یہ یقین دہانی کرانی ہے۔ آج ان کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کا اعلان کر کے امیر محترم سے یہ عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ آپ نے جس کانفرنس کا اعلان فرمایا ہے سٹی قصور اور ضلع قصور کا اس میں کردار نمایاں ہوگا۔ کیوں جی؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا بتائیں، امیر محترم سے وعدہ کرے کہ انشاءاللہ اس کانفرنس کے لیے ضلع قصور کا کردار مثالی ہوگا انشاءاللہ۔ تو بھائیو، عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کی عقیدہ کی اساس اور بنیاد ہے، اور ہمارے اکابرین نے اس کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں اور محنتیں کی ہیں۔ مرزا قادیانی کو غیر مسلم اقلیت غیر مسلم قرار دینے کے لیے سب سے پہلے ہماری اکابرین نے اعلان کیا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ تحریر کیا، اور ہندوستان کے 200 علماء پہ 200 علماء سے تصدیق کی مہر ثبت کروائی، اور پھر سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے خلاف کفر پہ لکھنے والے فتوے پہ مہر لگائی، اور حضرت علامہ مفسر قرآن مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے قادیانیت کے خلاف حیات مسیح پہ ایک ضخیم کتاب تالیف فرمائی جس کا نام شہادت القرآن ہے۔ شہادت القرآن کی تخریج اور مقدمہ اس دور کے بریلوی مکتب فکر کے ایک جید عالم دین اور بہت بڑے پیر مہر علی گولڈی رحمت اللہ علیہ نے لکھی، اور انہوں نے فرمایا، انہوں نے تحریر کیا، شہادت القرآن کے بعد اگر قیامت تک بھی حیات مسیح پہ قادیانیت کے رد پہ اگر کوئی کتاب بھی نہ لکھی جائے تو یہ ایک کتاب ہی مولا میر کی کافی ہے۔ تو آج اس تاریخ کو دہرانے کے لیے امیر محترم برسر میدان ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو پاکستان اہل حدیث کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، 3 بڑے ایشوز ہیں، وہ کیا ہے؟ نظریہ پاکستان، نفاذ اسلام اور عقیدہ ختم نبوت۔ کیا ان 3 چیزوں پہ ہم امیر محترم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو پھر آج سے ہی کمر بستہ ہو جائے، کریا کریا، نگر نگر، بستی بستی، گلی کوچوں میں پھیل کر امیر محترم کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کے لیے بسوں کی شکل میں، ویگنوں کی شکل میں، انفرادی شکل میں اپنا کردار ادا کریں، تو انشاءاللہ اس پاکستان کی تاریخ میں اس کانفرنس کو سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یقیناً آپ اس کانفرنس کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے۔ نبیوں سے آلہ میرا کالی کملی والا، وہ ختم رسول، وہ فخر رسول، مولا کوئی دانا صبح، وہ ختم رسول، وہ فخر رسول، مولا گل دانا
سبل دانائے سبل ان کا چہرہ وضحا ایسا میں نے حسینہ دیکھا ان جیسا ما زاغ بصر ہے آنکھیں ان کی واللیل کما لہ زلفیں ان کی وضح ان کا چہرہ وضحا ایسا میں نے حسینہ دیکھا ان جیسا ما زاغ بصر ہے آنکھیں ان کی واللیل کما لہ زلفیں ان کی ان کے حسن میں ایسا جادو ان کے حسن میں ایسا جادو رہا دل پہ کسی کا نہ